کہ آپ سب لوگ نیچے تک بیٹھ جائیں, آپ سب لوگ نیچے بیٹھ جائیں تاکہ میرا تو بڑا نبی صاحب بھیا بیٹھ جاؤ, آپ لوگ نیچے بیٹھ جاؤ, سب لوگ بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ بھیا, دیکھ کے آپ ادھر آ جاؤ. آپ لوگ بہت پیچھے ہو جائیے, آپ لوگ بہت پیچھے ہو جائیے, لوگ تو سامنے کھڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں. نہیں آ رہا تھا. بھیا بیٹھ جائیے, کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیے. میرے کرنا پڑے گا ویڈیو. سامنے والے بیٹھ جائیں گے تو سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, درود و سلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ماتمی دستہ اور یہ تمام حضرات جتنے بھی ہیں, یہ سب کے سب جمع ہیں. یہ کیوں جمع ہے, کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے, ماتم کیوں کیا جا رہا ہے, کالے کپڑے پہنے میں کیوں ہے. بلا وجہ دنیا کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا, بلا سبب کوئی کام نہیں ہوتا, لیکن یہ اتنا گرمی میں, اتنی شدت کی گرمی میں یہ سب کیوں خون بہانے کے لیے تیار ہے. کیوں ایسا ہے کہ سب کے سب جمع ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی جمع ہیں اور دوسری بھی قومیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. آپ سب کے سب جانتے ہیں, جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے اور جنہوں نے نہیں پڑھی تو کم سے کم وہ ہمیشہ ہمیشہ اس عشرے میں شریک ہوتے ہیں. یزید نامی ایک شخص ہے کہ جو امام حسین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مٹانا چاہتا تھا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تعلیمات کو مٹانا چاہتا تھا, یقیناً وہ مٹانا چاہتا تھا, لیکن امام حسین علیہ السلام اس کے نانا کے دین کے لیے اٹھے اور اپنے ساتھ 71 ساتھی اور آپ کے ساتھ وہ بھی خواتین تھیں جو پردے میں رہتی تھیں. تقریباً 65 اسیران کربلا بار بار ہم دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں, تاریخ میں ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں گئے ہیں 2 محرم کو. تو یہ بھی یاد رکھیں, جو قربانی ہے امام حسین علیہ السلام نے دی, تو یہ صرف اور صرف شیعوں کے اہل تشیع کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر قوم کے لیے ہے. دنیا کی جتنی قومیں ہیں سب کے سب قوموں کے لیے قربانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنوں کے لیے ہمیشہ تقریر کرتا رہتا ہوں, لیکن زیادہ تر ہمارے ہندو بھائی اور ہمارے اہل سنت بھائی اور دیگر افراد یہاں تشریف فرما ہے, اور خواتین بھی اس بات کو مکمل سنیں کہ ایک امام کا چاہنے والا خواجہ جو 6 اماموں کو مانتے ہیں, گجرات کا رہنے والا, چھوٹا سا واقعہ حضرات کی خدمت میں تاکہ آپ کو معرفت آ جائے کہ ایک خواجہ ہمیشہ جاتا تھا حسین ٹیکری, یہیں سے بہت دور نہیں ہے, تقریباً 600-500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں بھی امام حسین علیہ السلام کا ایسے ہی تعزیہ نکلتا ہے جیسے آپ یہاں پہ نکال رہے ہیں, ایسے علم نکالے جاتے ہیں. وہ ہمیشہ وہیں پہ جاتا تھا اور جانے کے بعد جو ہے وہ وہاں زیارت کرتا تھا. اس کا ایک جو ہے دوست تھا جو ذات سے پنجابی تھا, سکھ تھا. وہ ہمیشہ پوچھا کرتا تھا, بھائی تم ہر سال کہاں جاتے ہو, مجھے ملتے ہو؟ کہ میں عشرہ کرنے کے لیے ہمیشہ میں حسین ٹیکری جاتا ہوں. کہا وہاں کیوں جاتے ہو؟ کہا میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ جو بھی میری منت ہو, میری حاجت ہو, وہاں پوری ہو جاتی ہے. تو کہا بھائی تمہارے پاس تو امام حسین ہے, ہمارے پاس تو کوئی ہے نہیں, ہم کس سے مانگے؟ کہا یہ بتا تجھے کیا مانگنا ہے. اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ہم 5 بھائی ہیں اور 5 بھائیوں میں میرے اولاد نہیں ہے, لہذا مجھے اولاد چاہیے. میں بہت واقعے کو جلدی جلدی چھوٹا کر دوں گا تاکہ دیر نہ ہو جائے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آپ تھوڑی دیر سن لیں, بس کافی ہے, بیٹھ جائیے, سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی تمہارا دیوتا تو حسین ہے, ہمارا دیوتا ایسا کوئی نہیں جو ہمیں اولاد دیتے. میں بڑا شرمندہ ہوں, ایک لاولدی کا دھبا مجھ پر لگا ہوا ہے, لہذا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اولاد مل جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, تم میرے ساتھ چلنا اور آپ بھی منت کوئی نہ کوئی مان لینا اور ضرور تمہیں مولا عنایت فرمائیں گے, تمہیں ضرور بیٹا عنایت فرمائیں گے. کہا اچھا. وہ لہذا گیا اور جانے کے بعد اس نے غریب میں منت مانی
اور منت ماننے کے بعد وہاں سے پلٹا. اس نے کہا بھائی یہ بتا تو نے منت کیا مانی؟ کہا نہیں بھائی یہ نہیں بتاؤں گا میں کہ میں نے منت کیا مانی. دیکھیں سب کے سب آپ یہاں تشریف فرما ہے اور سب منت مانتے ہیں. کوئی ذرا سی مٹھائی لے کے آتا ہے, کوئی پانی لے کے آتا ہے, کوئی شربت لے کے آتا ہے, لیکن اس کی منت کا طریقہ الگ ملاحظہ فرمائیے. آج تک کسی نے ایسی منت نہیں مانی. اس نے منت مانی اور کہا میں بتاؤں گا نہیں, آپ کو نہیں بتاؤں گا. کہا تمہیں سکینہ کی قسم بتاؤ, تمہیں امام حسین کی قسم بتاؤ, تم ذات سے سیکھو لیکن آپ بتاؤ کہ منت کیا مانی. اس نے کہا میں نے منت یہ مانی اے حسین دیوتا مجھے علی اصغر کے صدقے میں ایک بچہ دے دے اور میں وہ بچہ تمہارے ہی نام پہ قربان کر دوں گا. کہا تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا لا ولدی کا جو ٹھپا لگا ہوا ہے وہ ہٹ جائے گا, بس اتنا مجھے چاہیے, مجھے بیٹا چاہیے, میں انہیں کے نام پہ قربان کر دوں گا. لیجیے وقت آیا, اللہ نے ایک چاند سا بیٹا اسے دیا اور چاند سا بیٹا اگلے محرم سے پہلے اس کو جو ہے بیٹا پروردگار عالم نے عنایت فرمایا. اور یہاں تک کہ چھوٹا سا تھا ابھی, اور اس کے بعد دیکھتا جا رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے, محرم آ رہا ہے. اور اس نے کہا کہ جناب علی اصغر 6 مہینے کے تھے, وہ بھی قربان ہو گئے تھے, لیکن میں تجھے ضرور قربان کروں گا. اور سب کے ساتھ تعزیہ لے کے اس نے بھی اپنے بچے کو نہلایا اور ہمیشہ کہتا رہتا تھا اب تیرے 9 دن باقی ہیں, اب 8 دن باقی ہیں, اب 7 دن باقی ہیں, اب 5 دن باقی ہیں, 4, اب 3, 2, اور یہاں تک کہ جب عاشور کا دن آیا تو سب کے ساتھ چلا. تعزیہ آگے یہ اپنے بچے کو نہلا کے دھلا کے آپ سنیے گا اور چلا. اور جانے کے بعد جو ہے جب سب کے سب تعزیہ دفنا کے چلے گئے تو یہ آخر میں اس نے ننھی سی قبر بنائی اور اس کے بعد کہا امام حسین آپ پر لاکھوں سلام, آپ کا علی اصغر ایسے ہی آپ نے دفن کیا تھا, یہاں مارا گیا تھا, میں اپنے بچے کو انہی کے نام پہ زندہ درگور کر رہا ہوں. چھوٹی سی قبر بنا کے زندہ کو اس نے درگور کر دیا, زندہ دفنا دیا. مولا تم نے مجھے بچہ دے دیا تھا, میں نے تمہارے نام پہ قربان کر دیا. فیضان گرامی آپ سنیے گا, ابھی یہ جیسے آپ ابھی اول کے آ رہے ہیں 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے. امام حسین شرمندہ تھے کہ اپنی بیوی کو سوچا تو کیا جواب دیں گے, کہاں ہے علی اصغر, آپ پانی پلانے لے کے گئے تھے. ایسے ہی یہ بھی شرمندہ ہے کہ میں جواب کیا دوں گا. جیسے طرح سے وہاں پہ امام حسین آئے تھے, دیکھ رہے تھے لیکن علی اصغر نہیں تھے, لیکن اس نے ونڈو سے جھانک کے دیکھا تو ماں بچے کو دودھ پلا رہی تھی. اور کہنے جانے گرامو ایک مرتبہ جیسے ہی اس کا حوصلہ بڑھا, ماں سے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا, یہ بتاؤ, میں تو اسے دفن کر دیا تھا. کہا جیسے ہی مجھے دودھ نے بے چین کیا میں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا, میرا بچہ کہاں گیا. ایک مرتبہ میں جب پریشان ہوئی تو ایک نقاب پوش تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا ارے جو ہم کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں, جو تحفہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے, یہ تمہارا بچہ ہے, لے جاؤ. ارے حسین ایسے سمندر کا نام ہے جو کسی کو ذات پوچھ کے پانی نہیں دیتا بلکہ ہر انسان کو, اس لیے کہ امام حسین کا احسان تمام دنیا کے ہر انسان پر ہے, سب پر انہوں نے احسان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے نعرے لگ رہے ہیں, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لیجیے میں بناؤں گا اپنے بند. ٹھیک ہے بھائی, سامنے سے آپ کو دیکھیے